الحمدللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ 29 اسپائڈر ورس نمبر 52. اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے اللہ کو اپنا گواہ مانا تو اللہ دنیا اور دھرتی اور آکاش کی چیزوں کو جاننے والا ہے، اور جس نے جھوٹ کو بلیو کیا اینڈ اللہ کو یقین نہیں کیا تو وہی سب سے بڑے گھاٹے میں پڑنے والے ہیں. دے آر ان ہیل 53. اور وہ تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ تم جو ریٹریبیوشن یعنی کہ قیامت کا یا جو عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو وہ لے کے آ جاؤ. تو ان کا جواب دیا جاتا ہے کہ اگر وقت ان کا مقرر نہیں ہوتا تو اسی وقت میں ان کو عذاب دیا جاتا، اور وہ ان کو اس وقت میں آئے گا جب وہ اس کا تعجب بھی نہیں کر پائیں گے. سڈنلی آ جائے گا، یعنی اچانک، جب ان کو اس کا ذرا سا بھی حضور نہیں ہوگا کہ وہ کب آ سکتا ہے. وہ لیسٹ ایکسپیکٹ ہوگا. یعنی جیسے ہم نے بتایا نا کہ ہم شانتی سے بیٹھے اور یہاں پہ اگر دھرتی کمب آ گیا یا پلین اوپر سے یہاں پہ گر گیا تو کیا لگے گا ہمیں؟ وی آر شوک. سڈنلی ایسا ہو جائے گا کہ کیا ہو گیا. یعنی کہ اللہ ہر ایک کو مقرر وقت دیتا ہے، اس کے پہلے سزا نہیں دیتا. اس کو وقت دیتا ہے کہ وہ صحیح راستے کو پسند کر لے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اس وقت تک اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ دوسرے کو ایمان والا ہے وہ صحیح راستے میں آ جائے. تو اس لیے اللہ اسی کی وجہ سے کافروں کو اور جو انکار کرنے والے ان کو بھی ایک موقع دیتا ہے یا ان کو بھی وقت دیتا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے شاید کوئی اور ایمان لا سکتا ہے. اسی کی وجہ سے جو ہے وہ برے لوگ ہیں وہ ان کو موقع دیا جاتا ہے. ادروائز اگر دیکھو کوئی بھی ایمان والا اگر نہیں آ سکتا ہے تو اللہ اس کو عذاب دے کے ان کا خاتمہ کر دے گا. آیا سمجھ میں کہ دے چیلنج یو ٹو برنگ دا ریٹریبیوشن. تو اس میں اللہ نے کیا کہا کہ ہم ایک وقت تک مقرر وقت سے پہلے یہ نہیں لائیں گے. اور جب اگر ایسا نہیں ہوتا، اف اٹ ویر ناٹ، اگر ایسا وقت مقرر نہیں ہوتا تو ان کو عذاب ترنت ہی آ جاتا، کیونکہ ان کے کرم ہی ایسے کہ وہ ایمان والے نہیں ہے. لیکن اللہ موقع دیتا ہے، اس موقع تک اس کو ایک 40 سال ہے تو 40 سال تک بھی اللہ موقع دیتا ہے. اس کے پہلے کسی کو بھی نہیں ڈالتا جہنم میں. اگر اس کی موت 40 سال کے پہلے بھی ہو جاتی ہے تو بھی اللہ اسے معاف کرنے والا ہے. تو 54 میں کیا بول رہے؟ یستعجلونک بالعذاب، عذاب یعنی ریٹریبیوشن. وہ چیلنج کر رہے یستعجلونک وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. تو ان کو بتاؤ دو کہ جہنم ہے وہ کافروں کو محیط، یعنی کہ ان کو محیط یعنی کیا کرتی ہے؟ ہم بولتے ہیں نا یہ پورا اس کے اوپر یہ ہو گیا ہے، محیط ہو گیا ہے. عربی میں بھی آتا ہے، ہندی اردو میں بھی آتا ہے، ہندی میں بھی آتا ہے. پورا محیط ہو گیا ہے، اس کو بولتے ہیں نا ہم. جس کو تو کافروں کو جہنم میں وہ کیا کر رہی ہے؟ اٹریکٹ کر رہی ہے. محیط یعنی اٹریکٹ کرنا. کسی بھی چیز کو ہم جب اٹریکٹ کرتے ہیں نا تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ ان کے اوپر پورا تلین ہو گیا ہے، محیط ہو گیا ہے اس کے اوپر. تو جہنم لمحیط بالکافرین دے ول کم، یعنی 55 میں، یعنی کہ جہنم تو ویٹ ہی کر رہی ہے برے لوگوں کا. جب وہ بنائی جائے گی تو اس میں برے لوگ کو ڈالنے کے لیے وہ ویٹ ہی کرے گی کہ ڈالو اس میں جتنا بھی ڈال سکتے ہو. اور جب وہ ریٹریبیوشن کی جو اتنی اتاول اتنی جلد بازی کر رہے ہیں تو ان کو بول دو کہ جب وہ آئے گی ان کو گھیر لے گی تو ان کے اوپر سے اور نیچے سے اور ان کے پیروں کے نیچے سے سب جگہ سے ان کو گھیر لے گی. اور تب ان کو کہا جائے گا کہ اب تم اس کا مزہ چکھو، ٹیسٹ. وَيَقُولُونَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. ذوقوا یعنی ذائقہ، جس کو بولتے ہیں نا ہم کہ کیسا ٹیسٹ ہے. تو اس کے کیا کہا ہے؟ وَيَقُولُوا ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. تعملون جیسے بھی تم تمہارے کام کرتے تھے ان کی وجہ سے، ما کنتم کنسیکوینسز آف یور جو ورک کرتے تھے اسی کا تم ٹیسٹ چکھو ابھی. تو اللہ کیا بول رہے ہیں کہ یا عباد الذین آمنوا انی ارض واسعۃ فإبی فاعبدون. او مائی سروان، یعنی کہ جو اگر تم ہمارے اوپر یقین کرتے ہو تو یہ ارتھ ہے نا وہ بہت بڑا ہے تو مجھے عبادت کرو. یعنی کہ اگر کوئی ایسا وقت آئے کہ جہاں پہ تمہیں لگے کہ یہاں پہ تمہیں عبادت کرنے کی یا وہ تکلیف ہے تو وہاں اس جگہ کو چھوڑ دو، دوسری جگہ پہ چلے جاؤ. کیونکہ اللہ نے کیا بنایا ہے؟ اللہ نے کیا کہا ہے کہ ان الارض واسعۃ. واسعۃ یعنی بہت بڑا اسپیسیس ہے. تو کوئی جگہ پہ اگر مان لو تمہیں وہاں پہ یہ کر رہے ہیں تمہارے اوپر تو ان جگہ چھوڑ دو. اور ہر ایک نفس کو ذائقۃ الموت، کل نفس ذائق الموت، یعنی ہر ایک نفس کو موت کا جو ہے وہ ٹیسٹ کرنا ہے. اور ثم الینا ترجعون، اور اللہ کے پاس میں ہی تمہیں واپس بلایا جائے گا. ریٹرن ترجعون یعنی ان کے پاس ہی واپس بلایا جائے گا. کل نفس، نفس یعنی ہر ایک
नफ्स का जायकुल मौत यानी मौत का टेस्ट चखना है। वल्लजीना, इसमें बाद में क्या कहे कि वो मौत के बाद में वल्लजीना आमनु वामिलुस सालिहात है, यानी कि जो बिलीव किया और जिसने सही रास्ता पसंद किया। लनुबवन्नहुम मिनल जन्नत है, यानी कि उनका ठिकाना अल्लाह कहाँ पे उनको रखेगा, सेटल देम। लनुबवन्नहुम मिनल जन्नत, जन्नत यानी जन्नत, पैराडाइज। गुरफन तजरी मिन तहतिल अनहारो विथ मेंशन। गुरफन यानी जन्नत में क्या होगा, बड़े बड़े मेंशन होंगे, महल होंगे, वहाँ पे नीचे पानी की नहर बह रही होगी। तजरी मिन तहतिल अनहार, अनहारो यानी पानी की नहर। खालिदीन अफिया, और वहाँ पे वो खालिदीन यानी हमेशा, खालिदीन यानी हमेशा, इटरनली वहाँ पे रहने वाले। नेमा अजरुल आमिलीन, आमिलीन यानी उनके अमल, अजरुल यानी बड़ा, नेमत यानी कि जो वो नेक काम करते थे उनके बदले में उनको नेमत दी जाएगी, जो उनके अच्छे काम के बदले में। नेमा अजरुल आमिलीन, यही वो लोग थे यानी कि जो नेक लोग थे वो। अल्लजीना सबरू, जिसने सब्र किया। वाला रब्बी में तवक्कुल, और अपने रब के ऊपर भरोसा किया। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि जो भी कोई चीज़ है उनको अल्लाह के ऊपर यकीन करो। कोई भी चीज़ में दूसरे के ऊपर बात भी ऐसी मत करो तुम्हारी कि शैतान उसके ऊपर हावी हो जाए कि ये वजह से फ़ायदा हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये बोलना भी शिर्क है और ये गुनाह है, वो भी काउंट हो रहा है। तो ये हमारी मैच्योरिटी लेवल इंडिकेट करती है हम क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो हमारी सोच में भी नेगेटिविटी नहीं लानी है, समझ रही। हमारी सोच में भी नेगेटिविटी का, एक भी नेगेटिविटी आ गई, एक भी स्ट्रेस आ गया तो समझ लो कि तुमने क्या किया, अल्लाह से तुम नाखुश हो गए। और वो टाइम में अल्लाह वही टेस्ट करता है कि तुम, और हर एक चीज़ में बड़ी बड़ी चीज़ से नहीं होगा कि मैं बड़ी चीज़ में ही, छोटी छोटी चीज़ से ही हमारी हैबिट बड़ी बनती है। एक साथ में तुम कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो छोटी छोटी जो स्मॉल हैबिट्स है उसको हमको पहले करेक्ट करना है। वो करेक्ट करते जाओगे तो तुम्हारी चीज हाथ में बड़ी चीज ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। तुम सीधा बड़ी चीज को नहीं कर सकते कंट्रोल। मैं ऐसा बोलूँ कि मैं सीधा ही आज ही से इबादत अल्लाह तेरी करने वाला हूँ, बस ऐसा मैं छोड़ दूँ सब कुछ, तो ऐसा नहीं है। हर एक छोटी छोटी चीज से उसको हमें माइंड में शैतान के थॉट्स को सोचना है और उसको निकाल के सिर्फ अल्लाह के ऊपर। क्या कहा अल्लाह ने, अल्लजीना सबरू, यानी जो लोग सब्र करते हैं। वाला रब्बे ही यतवक्कुलून, वाला, और अपने रब के ऊपर यतवक्कुलून, भरोसा रखते हैं। तो ये चीज़ होती है, वो चीज़ उसको भरोसा होता है, वो चीज़ में कोई उसको स्ट्रेस आता नहीं, दुख नहीं आता। इब्राहिम को सिर्फ सपना आया था नबी को ना, उसने अपने लड़के को अल्लाह के सामने रखने के लिए चले गए, लेकिन अल्लाह ने कहा कि ऐसा नहीं करो। यानी उसका यकीन देखो तुम। हम ऐसा सोच भी सकते हैं कभी, एक सपने में अगर हमको ऐसा आया हो तो वो सोचो कि वो कितना, उसका ईमान कितना होगा। तो अल्लाह वही हमें कह रहा है कि हमें अल्लाह के ऊपर यकीन रखना है, भरोसा रखना है, वो हमारे साथ में ही है। अगर हमारा यकीन नहीं है और हमारे दुनिया के ऊपर और दुनिया के लोगों, इसमें सब आ गए, दुनिया की चीज भी आ गई और दुनिया में रहने वाले लोग भी आ गए। अगर हमारा भरोसा चीज के ऊपर है या लोगों के ऊपर है तो वो भी कोई फायदा नहीं देने वाला। यानी इसीलिए मैं बोलता हूँ, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है। अल्लाह जो देने वाला है उसकी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बाकी तुम ऊपर से लेके नीचे गिर जाओ ना तो भी तुम्हारे हाथ में आया हुआ है ना, तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, तुम्हारी नजरों के सामने। जो भी रोजी है ना वो तुम्हारी नजरों के सामने से चली जाएगी, तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और अगर देना होगा तो क्या है, कहीं से दे देगा जहां से तुमको गुमान भी नहीं होगा, तुमने सोचा भी नहीं होगा, वहां से रोजी दे देगा जहां से हमने ख्याल भी नहीं किया होगा, हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। यानी हम जितना ज्यादा उसके पीछे भागेंगे उतना वो हमसे क्या हो जाएगी, इसका सिंपल रूल है, इतना दूर होती जाएगी। जितना हम उससे बेपरवाह हो जाएंगे वो उतनी हमारे, यानी कि हमें उसकी परवाह नहीं, हम अल्लाह की इबादत ही हमारे लिए सबसे बड़ी है। तो अल्लाह को मालूम हो गया कि इसको भी परवाह नहीं, इसको दे दूंगा तो वो गुमराह ही में नहीं होगा। बाकी जो बुरे लोग हैं उनको कोई अल्लाह को परवाह नहीं है, वो तो उनको दे देता है जितना उनको चाहिए। दुनिया में वो मेहनत कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना उससे ज्यादा उनको ये दुनिया में ही पूरा दे रहा है। आखिरत के लिए उसके लिए कुछ भी नहीं है। जो ऐसी जिंदगी है आखिरत में कि अल्लाह देखो 7 कलर को बना सकता है, तो वो और भी कितने कलर को तुम्हारी आँख 7 कलर की ज्यादा, तुम कितनी भी कोशिश करो तुम नहीं देख सकते। देख सकते हो वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन ही देख सकते हो, उसके सिवा के कलर देख सकते हो, कभी नहीं देख सकते हो, कि अल्लाह ने वो बनाया है। अगर अल्लाह चाहे तो उसको कोई पाबंदी नहीं है, वो 7 कलर से ज्यादा भी तुम्हारी आंखों में दे सकता है, तुम्हारी एज को भी स्टॉप कर सकता है। जो एंट्रोपी है यानी कि तुम कभी बूढ़े भी नहीं हो सकते हो। लेकिन ये दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे सब फाइनाइट है।
لیکن اللہ جو ہے وہ انفائنائٹ نالج ہے, ان کے سامنے کوئی پابندی نہیں ہے, اس کے پاس میں الگ الگ ڈائمینشن ہے, سب ڈائمینشن کا وہ کنٹرول کرتا ہے, وہ ہر چیز پر قادر. اگر مان لو کہ پوری دنیا کے سارے لوگ, تم سوچو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں, جتنے بھی ہے کیسے 600 کروڑ لوگ ہیں نا, ابھی 700 کروڑ, وہ 700 کروڑ لوگ اگر ایک ساتھ میں کھڑے ہو جائے اور اللہ سے دعا مانگے الگ الگ, تو اسی وقت میں اللہ اس کو دعا کو قبول کر کے ان کو دے سکتا ہے سب کو, تو بھی ان کی خزانے میں 1% کا بھی کمی نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا؟ اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ابھی تم سوچو کہ میں ٹریڈنگ کر رہا ہوں, میں نے بائی کیا ہے, تو نے سیل کیا ہے, تو بھی دعا کر رہی ہے اللہ سے مجھے پروفٹ ہو جائے, میں بھی دعا کر رہا ہوں پروفٹ ہو جائے, تو اللہ دونوں کو بھی پروفٹ دے سکتا ہے, وہ قادر قدرت ہے. یعنی تم سوچو کہ جہاں پہ بارش ہو رہی ہے, کوئی جگہ پہ بارش ہو رہی ہے, تو وہ کھیدوت دعا کر رہا ہوگا اللہ سے کہ بارش ہو جائے, اور وہاں پہ دوسرے لوگ ہو گئے, وہ گھر اس کا پانی سے بھر رہا ہوگا, وہ اللہ سے دعا کر رہا ہوگا یا اللہ بچا لے. تو سوچ لے کہ کتنی ملٹیپل دعا ان کے پاس میں جاتی ہے اللہ کے پاس میں ڈیلی. تو اس کو تو دونوں کی دعا سننی ہے نا, کھیدوت کی بھی سننی ہے اور وہ جو ڈوب رہے اس کی بھی سننی ہے. تو اللہ تو سوچ لے کہ وہ اتنا, اگر سیمیول ہم سے 10 بار مانگتا ہے تو ہم اس کو کیا کر لیتے, یہ کیا ہے بار بار مانگ رہا ہے, بار بار مانگ رہا ہے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا. صرف ایک لڑکے سے 10 بار وہ مانگ لے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں. تو سوچ لے کہ اس کے پاس میں تو کتنے لوگ ہر دن مانگتے ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگ مانگتے ہیں, ہر ایک, وہ انسان نہیں, اینیملز بھی مانگتے ہیں, فرشتے بھی مانگتے ہیں, سب کوئی اس سے ہی مانگتا ہے, لیکن اس کو کوئی کبھی بھی وہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا بار بار مجھ سے مانگ رہا ہے. اس کو تو اور خوشی ہوتی ہے اللہ سے اگر کوئی مانگتا ہے تو اللہ کو وہ پسند ہے, یہ اس کی طاقت ہے, یہ اس کی جان ہے. تو ہم پاگلوں کی طرح دنیا کے پیچھے اگر سوچیں گے پورا دن رات, یہ ہو گیا, اس نے یہ سوچ لیا, اس نے یہ سوچ لی, چھوٹی چھوٹی بات سوچ رہے, تو یہ چھوٹا ہی دماغ میں چلے گا. اللہ سوچ رہے تم یہ ابھی بھی یہی سوچ رہے ہو, میری پوری کائنات تو میرا اوپر بھروسہ چھوڑ کے تم ابھی بھی ایسے نیگیٹو اور چھوٹے چھوٹے سوچ میں ہی تم پڑے ہوئے, تو تم اسی میں پڑے رہو. پھر جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے, قرآن میں لکھا ہے جب تک انسان یا کوئی قوم اپنے آپ کو کوشش نہیں کرے گا, اللہ اپنے آپ سے اس کو نہیں لائے گا. ہم کو ایک بار تو ایک کوشش تو کرنی ہے. اگر ہمیں وہ کوشش ہم نہیں کریں گے تو اللہ بھی وہ ہمیں, ہاں لیکن تم نے ایک کوشش کیا تو اللہ 1000 رستے کھولے گا, لیکن تم نے کوشش ہی نہیں کی تو ایک بھی رستہ نہیں کھلے گا. اگر کسی کو صحیح سچ جاننا ہے تو اللہ ہزاروں رستے اس کے لیے کھول کے رکھ دے گا, لیکن اگر اس کو کوشش ہی نہیں کرنی, جاننے کے انٹرسٹ ہی نہیں ہے, تو اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ بے نیاز بادشاہ ہے. تو باللہ الحمدللہ رسول اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھ میں آیا جو بتلایا میں نے؟ تو ہمیں اس سے مانگنا چاہیے جو ہر ایک چیز کو کنٹرول کرتا ہے, نہ ہی ہمیں دنیا کی یہ اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, اس سے میرا یہ ہو گیا, اس سے یہ نقصان ہو گیا, یا یہ کام نہیں کر رہا, یا اس کے اوپر کیوں ہم نہیں وہ زبردستی کر رہے. تو یہ سب چیزیں کیا مارک آؤٹ کرتی ہے. اور اس کے بعد میں ہمارا بیہیویئر ہمارے نچلے لوگوں کے سامنے کیسا ہے وہ بھی بہت معنی رکھتا ہے. اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ تم کیسا بیہیو کر رہے ہو. اگر تمہارا بیہیو بڑے آدمی کے ساتھ میں اچھا ہے اور چھوٹے آدمی کے ساتھ میں برا ہے, تو وہ بھی بہت اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے کہ تم ابھی بھی امپروو نہیں ہوئے, تمہارے اندر ابھی بھی گھمنڈ ہے. تو جتنی رسپیکٹ ہم بڑے آدمی کو دیتے ہیں, اتنی سیم رسپیکٹ ہمیں چھوٹے آدمی کو بھی اتنی پیار سے, اتنی محبت سے بات کرنی ہے جتنی کہ ہم کوئی بڑے آدمی کو رسپیکٹ دیتے. ہمارے درمیان میں بڑا یا چھوٹا کوئی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کو اتنی اچھے سے, اتنی اسمائل سے, اتنی وہ, اگر ہم اس کو یہ دھتکارے نا تو وہ بھی اللہ کو پسند نہیں. اگر مان لو ہم نے ایسا منہ خراب کر دیا, وہ کوئی بڑا آدمی ہے تو ہم ایسا منہ خراب کرتے ہیں اس کے سامنے, ہنستے ہیں نا, اسمائل دیتے ہیں نا اس کو ملے تو. کوئی عرب ملا, شیخ ملا, اگر کوئی ہمارے لیے اکاؤنٹ دینے کے لیے آیا تو ہم اس سے بری بات کریں گے. تو وہ اگر کوئی غریب آیا, کوئی جھاڑو مارنے والا آیا, تو اس کے ساتھ میں ہم کیسا بیہیو کرتے ہیں. ماسی کے ساتھ میں اگر ہم نے برا بیہیو کیا تو وہ بھی غلط ہے. تو جیسا ہم اس کے ساتھ میں بیہیو کر رہے ہیں, اس سے بھی زیادہ اگر ہم اس کے ساتھ میں بیہیو کر رہے تو اللہ کو وہ کیا ہے, بہت پسند ہے. اللہ ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے, ہمارا جو کیریکٹر ہے وہ دیکھ رہا ہے اللہ. تو وہ کیریکٹر کے حساب سے وہ آگے کی جو ہمارا پلان ہے وہ ہمیں دے گا, اگر وہ ہمیں پسند کرتا ہے تو, کہ ہمارا کتنا میچور ہوئے. تو یہ میچورٹی اللہ کے سامنے یہ سب چیزیں ہمیں اچھے بن کے دکھانا ہے, نہ کہ دنیا کے سامنے. مینی اے کریچر دیٹ ڈز ناٹ کیری اٹس پروویژن. یعنی کہ اللہ کیا بولتے ہیں کہ دیکھو کتنے سارے کریچر ہیں, وہ کیا ہر دن اپنا کھانا لے کے جاتے ہیں اپنے ہاتھ میں. کس کو کون پرووائڈ کرتا ہے اس کو؟ وہ کئینا من دابۃ لا تحمل رزقا, یعنی کہ ان کی رزق ہے وہ کیا اپنے اوپر تحملو, اپنے اوپر کیا پیچھے پکڑ کے جاتے ہیں کیا.
ہاں جو ہر برڈس ہے وہ صبح اٹھ کے کھا لیتے ہیں, وہ ہر دن لے کے جاتے ہیں کیا سنگرہ, یہ پورا اسٹوریج کرتے ہیں, کتا بلی شیر, وہ کیا جب اس کو معلوم ہے اللہ دے دینے والا ہے ان کو, پر کون اس کو پرووائڈ کرتا ہے؟ رزق اللہ ہو یرزقھا, کون دیتا ہے اس کو رزق؟ اللہ. وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ ایسے ہی تم کو بھی دیتا ہے جیسے وہ ان کو دیتا ہے ہر کریچر کو, ایسے ہی ایز ویل ایز فار یو آلسو. وہ سب سننے والا ہے اور علیم ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. تو ہمیں روزی کے پیچھے بول رہے کہ اتنا پاگل مت بنو, اتنا پیچھے کہ تم اللہ کو بھول جاؤ اور شرک کرنے لگو اور برائی کرنے لگو, کیونکہ اللہ دے گا ہی, اللہ نے خود دیکھو اس میں کہا ہے مینی کریچرس. تو تم کو کس بات کی ٹینشن ہے کہ یہ مجھے نہیں ملے گا؟ اللہ دے گا ہی, اس کا وقت آئے گا تو اللہ کبھی بھی بھوکا نہیں رکھے گا یا تم کو کسی کے سامنے محتاج نہیں بنائے گا. تو اس کی ٹینشن مت کرو, تم اپنے عمل کا اسٹریس کرو کہ تمہیں شیطان کے پیچھے نہیں بھاگ جاؤ, بس یہ تم ٹینشن کرو, باقی سب اللہ سنبھال لے گا. موسٹ بلیور, دیکھو سب سے زیادہ جو بلیور ہے وہ جہنم میں جانے والے. اگر تم اس کو پوچھو کہ آکاش اور دھرتی کس نے بنائی, یہ دیکھ تم کسی کو بھی پوچھو, کوئی بھی کسی کو بھی پوچھو تو یہ کیا بولیں گے؟ سن اور مون کو کس نے تمہاری سروس میں دیا؟ تو کیا بولیں گے؟ اللہ نے. 99%. تم 100 میں سے پوچھو گے نا تو 90 اور 95% اور 99% ہی بولیں گے کہ خدا نے, بھگوان نے, ایشور نے ہی بنایا. تو کیوں تم بعد میں فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ, کیوں تم بعد میں یہ کر لیتے ہو, دور ہو جاتے ہو اس سے؟ یعنی موسٹلی تو لوگ بلیو کرتے لیکن پھر بھی وہ لوگ ہیل میں ہی جانے والے, کیونکہ وہ ان کے جو دماغ میں وہ کیا رہتا ہے, اس کے سوا دوسری کی بات رہتی ہے. ان کو معلوم ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو نہیں یقین کرتے, جاننے کے بعد بھی. دیکھو اللہ ہو یبسط الرزق لمن یشاء, لمن یشاء یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اس کی روزی بڑھاتا ہے اپنے کریچر میں سے, اور جس کی چاہتا ہے اس کی روک دیتا ہے. سمجھ میں آیا؟ وتھ. اور اللہ کو معلوم ہے ساری چیزوں کا, یعنی وہ کس کو اگر زیادہ دیتا ہے, کس کو روکتا ہے, وہ سب کچھ اس کی مرضی سے ہوتا ہے, اس میں حکمت ہوتی ہے, علم ہوتا ہے. تو ہمیں اس کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے, روزی کے پیچھے. اس کا مطلب یہ, اللہ دیکھو یہ روزی کے بارے میں یہ پورا بتایا اس میں کہ تم پاگل کی طرح ان کے پیچھے مت بانو, اللہ ہی ہے وہ دینے والا ہے, اللہ ہی ہے وہ وتھ ہولڈ کرنے والا ہے, روکنے والا ہے. تو تم اس کے پیچھے مت بھاگو, یہ آ گیا وہ آ گیا ذرا بھی. اگر تم اس کو پوچھو کہ آکاش میں سے پانی کون ڈالتا ہے اور جو مردہ زمین کو کون زندہ کرتا ہے, تو وہ کیا بولیں گے؟ اللہ. تو پریز گاڈ, قل الحمد للہ ہے, بل اکثرہم لا یعقلون, لیکن اکثر لوگ کیا ہے, موسٹ آف دیم ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ, لیکن موسٹ آف لوگ یہ بولنے کے بعد بھی سمجھ نہیں پاتے. ری ارینج یور پرائیورٹیز, یعنی کہ وما ہاذہ الحیات الدنیا, دیز ورلڈلی لائف, یعنی کہ دنیا ہے وہ ایک کیا ہے, لہون ولعبن, یعنی ایک صرف کھیل اور تماشا ہے. کیا ہے؟ یہ کھیل اور تماشا ہے. وائل آخرت جو ہے, وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, یعنی کہ جو آخرت ہے وہی کیا ہے, حیات, حیوان یعنی ریئل ہے. if they only knew, کیونکہ وہاں پہ انفینٹ لائف ہے, وہاں پہ کوئی چیز ختم نہیں ہونے والی ہے. اگر وہاں پہ پانی ہوگا تو وہ پانی بھی کیا ہوگا, کبھی بھی ختم, برا خراب نہیں ہوگا. تمہاری جو لائف ہے وہ اللہ کیا کرے گا, ڈیپریسیٹ نہیں ہوگی کوئی بھی چیز, یعنی کہ جیسی اچھی چیز ہے نا وہاں پہ کوئی بگڑے گی نہیں. جو بھی چیز ہے وہ وہاں پہ, کیونکہ ٹائم ہی وہاں پہ اللہ رکھے گا ہی نہیں. تو اللہ قادر ہے وہ چیز کو بھی کرنے میں. اگر اللہ ٹائم کو بھی آگے لے سکتا ہے تو اللہ ایسے ہی اس کو بھی سٹاپ کرنے کے لیے قادر ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ہم وہ زندگی چھوڑ کے ہم ایسی زندگی کو, میں نے بتایا تھا نا کہ صرف 0.00001% یہ ہے, اور ہم اس کے کمپیریٹیو میں ہم کیسا سودا کر رہے ہیں آخرت کا. یہ بار بار میں ہر بار بتا رہا ہوں, لیکن ایسا تمہارے اندر امپرومنٹ آنا چاہیے سوچ میں کہ ہم یہ ٹیمپرری لائف کو اس کے ساتھ میں اگر ہم سودا کر رہے ہیں آخرت میں تو ہم سب سے مورکھ ہیں. سمجھ میں آئے؟ تو اللہ یہ کلیئرلی بتایا کہ یہ دنیا کے پیچھے مت بھاگو, جتنا بھاگو گے اتنا وہ تم سے, اگر تم ایمان اللہ کے ساتھ بھی تمہارا ایمان ہے اور دنیا کے پیچھے بھی بھاگنا, یہ دونوں چیز نہیں ہو سکتی. تم اللہ کے پیچھے رہو, تمہاری پرائیورٹی سے وہ اللہ کے آگے رکھو, دنیا تمہارے قدموں میں اللہ لا کے چھوڑ دے گا. جتنی تمہاری ضرورت ہوگی اس کے حساب سے, جتنے تم میچور ہوگے اس کے حساب سے. جب وہ شپ میں جاتے, یعنی کہ جب جہاز میں جاتے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, ان کی یاد, ان کی پریئر صرف اس کو ڈیورٹ کرتے. پر جیسے ہی اللہ ان کو بچا لیتا ہے اور جیسے اس کو کنارے پہ آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, گناہ کرنے لگتے ہیں. اگر مان لو ہمارا کوئی ٹریڈ اوپن ہے, اگر ہم اس میں تو ہم اللہ کو بار بار یاد کرتے ہیں. جیسے ہی پروفٹ میں آ گیا تو اللہ کو
بھول جاتے اور بولنے لگتے دیکھو 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 یہ چارٹ میں دیکھا یہ میرا یہ اسکل لیول آیا اس کی وجہ سے مجھے پروفٹ ہوا یا میں نہیں بول رہا تھا ایسا ہوگا. تو یہ چیز بھی کیا ہوتی ہے جب تکلیف میں ہوتی ہے تب مجھے پکارتے ہو اور جب وہ تم کو فائدہ مل جاتا ہے تو اپنے آپ کو اپنی اسکل کو اور اپنے حساب کو تعریف کرنے لگتے ہو. یعنی کہ اپنی تعریف کروانا بلوانا یہ سب بھی کیا ہے گناہ ہے. سمجھ میں آیا کہ میری لوگ تعریف کرے میری بڑائی کرے. ایسا سوچنا بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ہی تعریف کرے. اگر ہم کوئی بھی چیز اینڈ کرے تو الحمدللہ بولے اللہ کی تعریف کرے جتنا ہو سکے اتنا. جتنی ہم اس کی تعریف کریں گے جتنا اس کو ہم لائیں گے اتنا ہی شیطان ہمارے اندر ہمارے دماغ میں کوئی بھی وہ نہیں لائے گا. اگر ہم کوئی بھی چیز کا سٹارٹ بھی اللہ سے کریں اس کو اینڈ بھی اللہ سے کریں ہم نے بتایا نا تو وہ ہمارے دماغ میں آ ہی نہیں سکتا. وہ ہمیں ہپنوٹائز ہی نہیں کر سکتا. ہاں اگر تم نے اللہ کو وہ کب ہپنوٹائز کرے گا اس کا ایک ہی فارمولا سے. اگر ہم نے اللہ کو بھول گئے تو وہ ہمارے اوپر وہ ہپنوٹائز کرے گا. اس کو ہمارے اوپر ہپنوٹائز کرنے کے سارے دروازے کھل جائیں گے. جتنا ہم نے چڑچڑاپن کیا غصہ کیا چلایا اتنا ہی ہم شیطان ہمارے اندر ہے. اتنا یاد رکھو. تم جتنی بار چلاؤ گے غصہ کرو گے اریٹیشن کرو گے تو سمجھ لو کہ تمہارے دماغ میں شیطان گھوم رہا ہے. اللہ نہیں ہے. اللہ تمہاری یاد سے دور ہو گیا. اسی ٹائم اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. جتنی بار وہ تمہارے دماغ میں آ رہا ہے یہ اریٹیشن اسٹریس ٹینشن تو یاد رکھ لو کہ شیطان تمہارے دماغ میں حاوی ہے. وہ تمہیں ہپنوٹائز کر رہا ہے. ہر ایک طریقے سے ٹینشن لا رہا ہے اسٹریس لا رہا ہے. یہ کیا ہو جائے گا یہ کر لو یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ٹینشن لے لو یہ مر جائے گا. یہ تو یہ سب کیا چیز ہے کون لاتا ہے وہ شیطان. تمہیں بار بار تمہیں اللہ سے دور لے جانے کی کوشش کرتا ہے. تو جو ایمان والا ہوتا ہے آلویز ہیپی رہتا ہے. اس کو کوئی اسٹریس نہیں ہوتا اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. وہ کوئی چیز کی فکر ہی نہیں کرتا کیونکہ اس کو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس جانا یہ تو ایک ٹیمپرری لائف ہے. اگر تم یہاں سے جاتے ہو کوئی جگہ بس میں تو پورا سامان لے کے جاتے ہو کیا سونے کا کھانے کا پینے کا نہیں جاتے نا. ایسے ہی یہ سیم ٹو سیم یہ ٹریولنگ ہے. یہ شارٹ پیریڈ آف ہمارے ٹیسٹ کے لیے تو ہمیں جتنا ضروری ہے اتنا اللہ میں دے ہی دے گا. اس کا پلاننگ سے ہمیں تو ہمیں وہ چیز کے پیچھے نہیں بھاگتے رہنا ہے اور نہ ہی شیطان کو ہمارے دماغ میں آنے دینا ہے. جو اللہ نے کیا بتایا 66 میں کلیئرلی بتایا لیٹ دیم ڈسبلیو. ان کو جو کافر ہے ان کو کرنے دو. وی ہیو گیون دیم واٹ وی ہیو گیون دیم. یعنی جو بھی اللہ نے روزی دی ہے اس کو اس کے حساب سے اس کو ڈسبلیو کرنے دو. ان کو لیٹ دیم انجوائے ٹیمپرریلی دے ول شیورلی فائنڈ آؤٹ. یعنی کہ ٹیمپرری ان کو مزہ لے لینے دو. لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا فسوف یعلمون. یعنی کہ ان کی خوشی ان کی ٹیمپرری سے تم کو ذرا سا بھی فرق نہیں ہونا چاہیے. وہ ان کو اور گناہ کے لیے لے کے جا رہا ہے. وہ جو بھی اللہ نے ان کو دیا ہے وہ سب اور جتنا بھی وہ انجوائمنٹ کر رہے ہیں وہ سب ان کے گناہ بڑھا رہا ہے. اوکے